یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، مل کے سارے بڑے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری جیسے نبیوں میں اعلیٰ نبی مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، جیسے نبیوں میں اعلیٰ نبی مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مل کے پڑھے تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، غم گسارے نبی تیری کیا بات، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا، دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک بڑا ہی اہم موضوع ہے، بالخصوص آج کے دور میں کہ جب بہت سارے لوگ رافضیت کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، تو آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک موضوع یہ ہے، ہر جگہ صدیق کا پہلا نمبر ہے، صرف خلافت میں یعنی خلیفہ بننے میں ہی صدیق پہلے نہیں ہے، یاد رکھنا، صرف آپ خلیفہ بننے میں ہی پہلے نہیں ہے، ہر جگہ صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ عربی زبان میں ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، اول پہلا، ثانی دوسرا۔ اللہ نے فرمایا دو میں سے دوسرے نے کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مکہ مکرمہ میں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ اس غار ثور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہستیاں موجود تھیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگرچہ کافر لوگ غار کے دروازے تک آ گئے ہیں تو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اللہ نے اسی کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ایک جاہل آدمی نے اپنی فیس بک پہ لگا دیا، دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو صحابہ ہیں، تو کبھی صحابہ نے حضور کو اپنا یار کہا؟ تو میں نے کہا بے وقوف، جن کی یاری کا اعلان اللہ قرآن میں کرے کیا ان کی یاری میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لصاحبہ ہی اس کا مطلب ہی یار ہے، جس کو ہم یار بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، رفیق بھی کہتے ہیں، بیسٹ فرینڈ بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یار ہے۔ جس کو اللہ یار بنائے اس کو کون مصطفیٰ کی یاری سے توڑ سکتا ہے؟ اچھا، اس آیت میں سمجھنے والی ہے، دو میں سے دوسرے نے کہا، فرمایا حضور نے تھا، لیکن اللہ نے یہاں دوسرا اپنے محبوب کو فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے آقا تو پہلے ہیں اور ہر لحاظ سے پہلے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ نے بتا دیا، سمجھا دیا، میرا محبوب جس کرسی پہ بھی بیٹھا ہو پہلا میرا محبوب ہی ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں نے صدیق کو محبوب کو دوسرا اور صدیق کو پہلا کہہ کے ان لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں، اور میرا محبوب نبیوں میں پہلا بھی ہے، نبیوں میں آخری بھی ہے، اور مصطفیٰ کے نوکروں میں پہلا دیکھنا ہو تو وہ میرے محبوب کا یار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت لے لیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے حضور کی حدیث ہے انا دار الحکمت و علی جن بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، آپ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اس آیت میں دو ہستیوں کا ذکر ہے، ایک ہستی نبیوں کے سردار ہے اور دوسری ہستی صحابہ کے سردار ہے۔ فرمایا نبیوں کے سردار کی شان یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ سچ لے کر آئے ہیں، اور صحابہ کے سردار کی شان یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ سچ کو سچ کہنے والے ہیں۔ تو گویا اس آیت کے مطابق بھی مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے صحابہ میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں
کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو اس وقت مشرکین مکہ نے چوکوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بھاری قیمت پہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے، یہ کسی نہ کسی موڑ پہ بلال نے ابو بکر پہ احسان کیا ہے اور آج ابو بکر نے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ کافروں نے باتیں کی، بات کافر کریں میرے نبی کے صحابی کے بارے میں تو جواب دے اللہ۔ فرمایا جبریل جا پوری قرآن کی سورت نازل فرما اور میرے محبوب سے کہہ دے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے اوپر بلال کے احسان ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ کسی کا بھی ابو بکر پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو بکر نے بلال کو خرید کے آزاد کیا ہے تو فقط اس لیے آزاد کیا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائیں اور خدا راضی ہو جائے، فقط اس لیے آزاد کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک میں اللہ نے اتقا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا، جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا اللہ فرما رہا ہے۔ اور میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، قرآن پاک میں جس شخصیت کو اتقا کہا گیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ اور پھر سنو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو گویا قرآن کی آیتوں نے بھی بتایا اور سمجھایا اور ہمیں پڑھایا اور زمانے والوں کو دکھایا کیا کہ مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے۔ آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ہر جگہ صدیق پاک کا پہلا نمبر، مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گویا کلمہ پڑھنے میں بھی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے چلیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور کی حدیث ہے نا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ تو جب کافر بڑی بڑی تلواریں لے کر مصطفیٰ کی طرف آتے، جب کافر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی خاطر جس بندے نے کافروں کے گریبان کو پکڑا اس کو زمانہ ابو بکر صدیق کہتا ہے سب سے پہلے۔ اگلی بات سنیں، سب سے پہلے جس نے ناموس رسالت کی خاطر مشرکین مکہ سے مار کھائی ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ارے ناموس رسالت میں پہرا دینے میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، آج کل اتنے لوگ ناموس رسالت پہ پہرا دے چکے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں، مزار بھی زندہ ہیں، کام بھی زندہ ہے، لیکن قربان جاؤں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اس میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ پھر میں یہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہوں، ہمارے علاقے کی مساجد میں خطبہ ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں
جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہے، پھر پوری دنیا میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے میرے نبی کی عزت پہ خطبہ حرم کعبہ میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر جس بندے نے دیا تھا اس کو ضمانت صدیق اکبر کہتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا تھا۔ پھر دہرا رہا ہوں، موضوع بڑا اہم ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ دیکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل میرے ساتھ کون جائے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق جائیں گے۔ حضور سے پہلے لوگوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی کی۔ حضور سے پہلے بھی کچھ لوگ جا چکے تھے مدینہ میں ہجرت کر کے، لیکن اس بات میں صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ جس بندے نے پہلے ہجرت کی ہے اس کو زمانہ صدیق اکبر کہتا ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر، مل کے خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ یار تسی کنے بڑے بیٹھے ہو، سارے مل کے پڑھو، خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ بڑی شان ہے حضرت عمر کی، بڑا مقام ہے حضرت عثمان غنی کا، بڑی عزت ہے حضرت مولا علی کی، لیکن کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ یہی موضوع ہے، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ فَمَا مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ إِلَّا وَجَدْتُ فِيهَا اسْمِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَکْرٍ خَلْفِي۔ سرکار فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، ہر آسمان پہ مجھے میرا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ حضور فرماتے ہیں جہاں جہاں میرا نام تھا وہاں میرے ساتھ میرے یار ابو بکر کا نام تھا۔ گویا آسمان کی بلندیوں میں بھی پہلا نمبر صدیق کا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں نے معراج کی رات جنت کی سیر کی تو جنت میں درختوں کے پتوں کے اوپر جہاں جہاں میرا نام لکھا ہوا تھا میرے نام کے ساتھ حضرت صدیق پاک کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ایتھے رونا وا جنت بھی پہلا نمبر صدیق دا ہے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے، لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، بڑی باتیں کی۔ اس وقت مصطفیٰ کریم کی معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جس بندے کو پکارا جاتا ہے اس کو زمانہ صدیق اکبر کہتا ہے۔ گویا مصطفیٰ کی معراج میں بھی سب سے پہلا نمبر تصدیق کے طور پہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، حضرت صدیق پاک کا۔ اور بڑی اہم بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سرکار نے فرمایا عائشہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ابو بکر کو کہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ اور کیا آقا میرے بابا ابو بکر جو ہیں وہ بڑے نرم دل والے ہیں، آپ عمر بن خطاب کو کہیں وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائیں۔ سرکار نے دوسری بار پھر فرمایا عائشہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں۔ دوسری بار پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہی بات کی۔ جب تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اب لہجہ ذرا سخت تھا،
اور جملے کیا تھے سنیں، جملے یہ تھے لا ینبغی لقوم فیہم ابا بکر ان یؤمہم غیرہ، فرمایا جس مجمع میں ابو بکر ہو، ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پہ کھڑا ہو، یہ مناسب ہی نہیں ہے، دنیا کھڑی ہو امام ابو بکر ہی بنے گا۔ گویا مصطفیٰ نے بتا دیا میری زندگی میں نے مصلی پہلے نمبر پہ ابو بکر کو دیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ۔ اور یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کی زندگی میں نماز پڑھا کے زمانے والوں کو بتایا اگر حضور کی ظاہری حیات میں پہلا میں ہوں صحابہ میں، تو حضور کے مزار میں اترنے کے بعد بھی صحابہ میں پہلا میرا نمبر ہے۔ اگلی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور بات، انگوٹھی دی اور میں ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھا لو۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، انگوٹھی دی، اللہ کا بھی لکھایا، حضور کا بھی لکھوایا۔ لوگ کہتے ہیں پہلا نمبر کہاں سے آیا؟ میں کہا یہ رب کو پسند تھا، تو اسی سبحان اللہ کا ذرا، یہ رب کو پسند تھا۔ انگوٹھی پہ سرکار کا نام لکھوا دیا، کہا اللہ کا نام اور حضور کا نام جدا جدا ہوں مزہ نہیں ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھوا دیا۔ انگوٹھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، سرکار نے کھولی تو مصطفیٰ کے بعد پہلا نام صدیق کا لکھا ہوا تھا، انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیسی زیادتی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کا نام لکھانا، تو نے میرا بھی لکھا لیا اپنا بھی لکھا لیا۔ عرض کی تھی آقا تواڈے مینوں اپنے نام دا تے پتہ نہیں، تواڈا میں اس تو لکھوایا ہوا کہ اللہ دا نام ہوئے تے تواڈا نہ ہوئے تے ایک گل چنگی نہیں ہے۔ میرے لجپال نے فرمایا پھر اتنے میں جبریل آ گئے، اور کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا 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 نمبر، مل کے پڑھے کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا پہلا، مل کے پڑھے کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا 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 نمبر، کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا پہلا، اور پہلا ہے صدیق کا نمبر، دوسرا ہے فاروق کا نمبر، تیسرا ہے عثمان کا نمبر، چوتھا ہے حیدر کا نمبر، اور مل کے پڑھو کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا پہلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر دیا ہے؟ لجپال میں نے آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھوایا گیا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول اگر تیرے یار کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے نام سے اس کے محبوب کا نام جدا رہے تو رب کو بھی یہ پسند نہیں مصطفیٰ کا نام صدیق سے جدا رہے، اس لیے ہم نے تیرے نام کے بعد ابو بکر کا نام لکھ کے زمانے والوں کو بتا دیا گیا، اور مصطفیٰ کے سارے صحابہ میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترمذی میں پوری حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے جب 10 لوگوں کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی، حضور نے پہلے نمبر پہ ابو بکر کا نام لیا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ جب بھی میرے نبی نے 4 صحابہ کا ذکر کیا، 3 کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ نے 10 کا ذکر کیا، میرے لجپال نے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا بولا اور زمانے والوں کو بتایا، اور میری زبان سے وہی نکلتا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میری زبان سے وہی نکلتا گیا جو رب کو منظور ہوتا گیا۔ میں نے تو ہر بار صدیق کا پہلا نمبر رکھا گیا، ہر بار صدیق کا پہلا نمبر رکھا گیا۔ یا رسول اللہ، یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے،
کھولیں چیپٹر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کی شان سنیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا گیا؟ حضور کے پاس ایک عورت آ گئی، اس عورت نے کوئی اپنا معاملہ سرکار سے پیش کیا، میرے نبی نے فرمایا فلاں دن آ جانا۔ اس نے کہا اگر میں فلاں دن آ جاؤں، یہ اس نے کہا علم اجد کا، اگر میں فلاں دن آ جاؤں آپ سامنے نہ ہوں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا فاتی ابا بکر، نے فرمایا میرے ابو بکر کے پاس چلے جانا، اس لیے کہ میرے بعد مسئلوں کو سننے والا حضرت صدیق اکبر ہوگا۔ گویا مصطفیٰ نے بتایا میرے بعد پہلا نمبر صحابہ کی دھرتی میں حضرت صدیق اکبر کہا گیا۔ ارے یہ تو میرے نبی فرما گئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون مولا علی؟ خدا کے محبوب علی، نبی کے مطلوب علی، ایمان کی پہچان علی، عبادتوں کی جان علی، حکمت کی شان علی، علم کا سلطان علی، قرآن کے سنگ علی، خدا کے پسند علی، ارے سورج کو واپس کروانے والا علی، نبی کا جھنڈا اٹھانے والا علی۔ اسی اس تو ذکر کر دیں جڑے تھوڑے تھوڑے جراثیمہ مردے جان کہ صدیق پاک دا ذکر کر دے تو علی پاک دا بھی کر دے اگے نہیں؟ اسی کیا علی پاک دا ذکر تے ساڑھے سینے دی ٹھنڈے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا اے علی، حضور نے فرمایا انا دار الحکمت والی جن بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ علی اس کا دروازہ گئے، ہمیں یہ تو بتا ابو بکر سے لے کر میرے نبی کے آخری صحابی تک سب سے پہلے نمبر پہ بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور مجھ سے پوچھنے والوں، علی کا تو یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کے سارے صحابہ ایک طرف ہے، ابو بکر ایک طرف ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے جب بدر کا موقع تھا، میرے نبی کے خیمے کی حفاظت کی باری آئی تھی، تو اس وقت میرے نبی کے خیمے کی حفاظت کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق تھا، اور کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ تسی کنے سارے بیٹھے جے تے ایتھے ٹھانڈ تھوڑی لگ دی بھئی لیکن تھوڑی لگ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمعہ پھر 8 دن بعد ہی آنا، تو انج پیار نہ بولو، پتہ چلے محمدی مسجد جاج صدیق دا پہلا نمبر انج ہویا سی کہ آسمان دے فرشتے بھی کہنا مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر۔ ارے تو کہاں کہاں تلاش کرے گا، ہر جگہ پہ صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے۔ میرے نبی کا جب وصال ہوا، کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدیق اکبر نے سب سے پہلے جس بندے نے تلوار اٹھائی منکرین زکوٰۃ کی گردن اتارنے کے لیے، اس کو زمانہ صدیق اکبر کہتا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا حضور کا بھی ابھی وصال ہوا گیا، آپ کیا کر رہے ہیں، نرمی کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے جو جملے کہے وہ کیا سے فرمایا پوری دنیا بھی میرے مخالف ہو جائے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جو میرے نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ گویا صدیق پاک نے بتایا سمجھایا، رسول اللہ کے وصال کے بعد میں نے سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ پہ تلوار اٹھا کے اور زمانے والوں کو بتایا ناموس نبی پہ سب سے پہلے مار بھی ابو بکر نے کھائی گیا، اور ناموس نبی کے لیے تلوار بھی ابو بکر نے اٹھائی گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر تلوار اٹھائی اور پھر پورے کا پورا لشکر روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے کسی نے سوال کر دیا، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پہ تشریف فرما تھے، جب حضور حیات ہیں تو ظاہری طور پہ اس وقت صدیق پاک کی کیا شان تھی؟ امام بخاری نے لکھا ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے جو جواب دیا وہ کیا گیا؟ کہا کننا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر، فرمایا سن لو جب میرے نبی اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے تو ہم سب نبی کے صحابہ اس وقت پتہ کیا کرتے، ہم حضرت عمر سے لے کر آخری صحابی تک ہم کسی کو بھی لا نعدل بی ابی بکر احدن، ہم کسی کو بھی ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ میرا مصطفیٰ نے فرمایا اور جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ ارے کوئی نہیں گیا تیرے برابر صدیق اکبر۔ اور میں حدیثہ پڑھ کے شعر پڑھ رہا ہے تو کہ لطف دوبالا ہے، مل کے پڑھو۔ کوئی نہیں گا تیرے صدیق۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ، یہ میرے پاس ابن ماجہ شریف ہے، سیاستہ میں حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں سمیت علیًّ، اے کالے سن لن، کالے جان دے نا سارے رنگ دے کالے نہیں، اندروں جڑے کالے نے۔ سمیت علیًّ، کہا میں نے ایک بار اپنے کانوں سے حضرت علی کی گفتگو سنی، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ سمیت علیًّ یقول خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر۔ ایک بار پھر آگے سبحان اللہ، کہا میں نے اپنے کانوں سے مولا علی شیر خدا کی گفتگو سنی، حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے تھے مصطفیٰ کریم کے بعد مصطفیٰ کے سارے صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ گویا علی نے بھی بتایا پہلا نمبر صدیق کا ہے۔ اے قوالیاں گان آلے ہو دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کہن آلے ہو، علی نے توانو کوڑے بڑے مارنے جے، چھتر ہوتے بڑے بینے جے، اے حدیثاں جے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ اور پھر آگے حدیث بھی پوری کر دیں، وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد پوری کائنات میں افضل عمر بن خطاب ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا صحابہ کی بڑی کیفیتیں بدلی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت سب سے پہلے حضرت صدیق پاک نے ایک اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا لوگوں کسی نے میرے نبی سے کوئی قرضہ لینا ہو تو میں مصطفیٰ کا یار کھڑا ہوں۔ گویا اس جگہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ اور انہوں نے زمانے والوں کو بتایا لوگوں سنو میں نے مصطفیٰ کریم سے وفا کی ہے، اور اللہ کے نبی نے مجھے اتنا مقام دیا کہ آج میں اپنے پیارے آقا کے قرضے کا بھی اعلان کر رہا ہوں، اگر کسی نے لینا ہے تو ابو بکر حاضر ہے۔ یہاں بھی صدیق پاک کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت سالم، وہ عبداللہ بن عمر کی بات ہے، یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیٌّ، میرے آقا جب ظاہری طور پہ زندہ تشریف فرما تھے افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، فرمایا مصطفیٰ کریم کے بعد ہم صحابہ اگر کسی کو افضل اور پہلے نمبر پہ مانتے تھے تو صدیق اکبر کو مانتے تھے۔ پھر کہہ سکتے ہیں خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر، صدیق اکبر، مل کے پڑھیے خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر، اور کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ ہاں
ہاں میرے پاس 19 جلدوں میں حدیث کی کتاب پڑھی ہے، معجم الکبیر میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئی، حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوئی، میں سو گیا۔ میرے لجپال فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ یہ مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، تیرے میرے خواب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا تھا اپنی پیاری چیز کو ذبح کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میدان معاشر لگا ہوا ہے، ترازو آ گیا ہے، نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ میرے لجپال فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں ابو بکر سے لے کر میری ساری امت کو رکھا گیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا پلڑا میرا بھاری ہو گیا تھا، پلڑا میرا بھاری ہو گیا تھا۔ آئیں جو موضوع میرا ہے، حضور کے بعد صدیق پاک کا پہلا نمبر معجم الکبیر میں موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ترازو ہٹا نہیں، میں ترازو سے نیچے آیا، حضور فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں میرے یار ابو بکر کو رکھا گیا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں مولا عمر بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، حضرت شیر خدا بھی ہے، ساری امت موجود ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے ابو بکر یار والا پلڑا بھاری ہو گیا گا۔ اور کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا 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 نمبر۔ محبت نہ رکھو سبحان اللہ، ایک بار پھر ذوق نہ رکھو۔ ہن پڑھو کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا پہلا۔ اور کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا پہلا۔ اور یہ میرے پاس 2 حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، ورنہ میں ساری اٹھا کے لاتا، لیکن کسی نے دیکھنی ہو تو میں دکھانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے پہلا چیپٹر رکھا حضرت صدیق اکبر کا، دوسرا چیپٹر رکھا حضرت فاروق اعظم کا، تیسرا چیپٹر ہے حضرت عثمان غنی کا، چوتھا چیپٹر ہے حضرت مولا علی کا۔ ابن ماجہ میں بھی یہی ہے، ترمذی میں بھی یہی ہے، مشکات میں بھی یہی ہے، بخاری میں بھی یہی ہے، مسلم میں بھی یہی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں تو مصطفیٰ کے بعد صدیق کا نمبر ہے۔ حضور کا مصلی دیکھ لیں، مصطفیٰ کے بعد صدیق کا نمبر ہے۔ حضور کا منبر دیکھ لیں، مصطفیٰ کے بعد صدیق کا نمبر ہے۔ ارے کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا پہلا۔ اچھا میں حدیثہ پڑھ کے تو کچھ لوگ ہیں ایک سجاد کھڑا کرو تاکہ اڑے کالے ہیں نا یہ ویسے ہی مر جانا ہے۔ اور کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا پہلا۔ اور کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا پہلا۔ ہاں ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی خریدی، اب حدیث موجود ہے، ایک اونٹنی خریدی۔ میرے لجپال کے پاس وہ بندہ قیمت لینے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیمت بعد میں لے لینا، ادھار کر لیا۔ وہ باہر نکلا، باہر ملاقات حضرت مولا علی شیر خدا سے ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اونٹنی بیچ آیا؟ کہا بیچ دیا۔ کہا سرکار نے پیسے دیے؟ کہا نہیں دیے۔ حضور نے ادھار کر لیا۔ فرمایا جاؤ حضور سے جا کر پوچھو اگر میں قیمت لینے کے لیے آؤں تو آپ مسلح پہ نہ ہو تو میں کس کے پاس قیمت لینے کے لیے جاؤں؟ وہ پوچھنے کے لیے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو میرے ابو بکر سے لے لینا۔ اور کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا پہلا۔ اور کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا پہلا۔ اور سنو حدیث سنو، لطف آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور کے صحابہ پہ لوگ تبرے کرتے۔ یہ 15 تاریخ کو کراچی شہر میں انہوں نے کیا، ننگیاں گالیاں دی حضرت صدیق اکبر کو۔ ان کو کیا پتا حضور تاجدار صداقت کی شان کیا؟ حکومت ان بے ایمان لوگوں کو لگام دے اور ان پہ کارروائی کرے۔
रियासत मदीना का नाम लेने वालों, कुछ इनको भी पकड़ो, इनको पता चले मुस्तफ़ा के नौकरों की शान क्या है। सुनो हदीस, हज़रत जाबिर फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी अला जमील आलमीना से वन नबीजीना वल मुरसलीना। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारे जहानों को देखा, सारे जहानों को देखा, नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल अल्लाह ने मेरे सहाबा को बनाया है, नबियों रसूलों के बाद। और अगले जुमले सुने और मन ठंडा करें, वख्तारा ली मिनहुम अरबा, फरमाया उन सारों में 4 मेरे बनाए, सारे ही मेरे हैं लेकिन 4 ऐसे बनाए। फिर आगे मुस्तफ़ा करीम ने पता क्या फरमाया, 4 कौन है? आगे हुजूर ने ये नहीं फरमाया अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, नहीं, फरमाया पहला नंबर अबू बकर, पहला नंबर अबू बकर, और दूसरा नंबर फारूक आज़म, तीसरा नंबर उस्मान गनी, चौथा नंबर शेर खुदा हैदर करार। हुजूर के अल्फाज सुने, फाजा आलाहुम खैरा अस्हाबी, फरमाया मेरे जितने सहाबा हैं सबसे अफजल अल्लाह ने इन 4 यारों को बनाया है। और फिर इन 4 यारों में से सबका सरदार सिद्दीक पाक को बनाया। ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। और आगे हदीस उसी का हिस्सा सुन लें, वफ़ी अस्हाबी कुल्लिहिम खैरुन, फरमाया मेरे सारे सहाबा अफजल हैं, सारे सहाबा आला हैं। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मेरी किसी सहाबी की बेअदबी ना करना, उनको गालियाँ मत देना, जो मेरे सहाबा को बुरा कहता है लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, लोगों की भी लानत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन? मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं, मुराद मुस्तफ़ा भी। आप कहते हैं मैं मदीने की गलियों में घूमता था, मुझे कोई कुल्ली, कोई खैमा मिल जाता तो मैं उस खैमे वाले में जाकर उसकी मदद करूं। कहते मदीने के गिरदोनवा में एक खैमा लगा हुआ था, तो मैं उस खैमे में चला गया, दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा अंदर कोई है? तो अंदर एक नबीना बुढ़िया औरत थी, उसने आवाज़ दी, उसने आवाज़ दी कौन है? मैंने कहा मैं उमर बिन ख़त्ताब हूँ। उसने कहा क्या काम है? कहा तेरी इजाज़त हो तो अंदर आ जाऊँ? कहा आ जाओ। अंदर गए तो घर सारा साफ़ था, बर्तन सारे धुले हुए थे, घड़े में पानी मौजूद था, नाश्ता सामने पड़ा था, दवाई तैयार थी। कहा तुम तो नबीना हो, बुढ़िया हो, चलती भी सहारा लेकर हो, तेरे ये काम कौन कर जाता है? कहा पता मुझे भी नहीं, कोई आता है कर जाता है, पता मुझे भी नहीं, कोई आता है कर जाता है। कहा रोज़ाना आता है? कहा रोज़ाना आता है। कहा ऐसा करो, मैं भी मदीने में घर ढूंढ रहा हूँ, मैंने भी सफाई करनी है, मैंने भी लोगों की खिदमत करनी है, सुबह के वक्त उससे करवा लिया करो, शाम का मुझे मौका दे दो। बुढ़िया कहने लगी वो सुबह ही इतना कर जाता है, शाम का मौका ही नहीं मिलता है। उसने कहा अच्छा ऐसे कर, एक दिन उससे करवा ले, एक दिन मुझसे करवा ले, मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए। बुढ़िया कहने लगी नहीं मैं उसी से करवाऊंगी। कहा क्या खामी है मेरे अंदर कोई? कहा नहीं खामी तो कोई नहीं है, उसको इतने साल हो गए हैं मेरा घर साफ करता है, आज तक उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। तुमसे मैंने पूछा कौन है तो तुमने कहा उमर बिन ख़त्ताब हूँ, अपना भी बता दिया, अपने अब्बा का भी बता दिया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झाड़ियों में छुप के बैठ के, आज देखूँ तो सही आता कौन है। झाड़ियों में छुप के बैठे, एक नंगे पाँव, एक नंगे पाँव और चेहरे पे नकाब किए हुए मदीने की गलियों से घूमते हुए उस जब कुल्ली के सामने आए, इजाज़त लेकर अंदर गए। फारूक आज़म कहते हैं जब उन्होंने सफाई की, अपने हाथों से कूड़ा बाहर फेंका, और जब कूड़ा बाहर फेंका तो वो वापसी जाने लगे तो मैं झाड़ियों से निकल के उनके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा कौन है तू? तो अगर वो बोलते तो मैं पहचान लेता। तो इशारा करके कहने लगे मुझे रास्ता दे दो, इशारे से मुझे रास्ता दे दो। तो मैंने कहा
آپ کو پتہ ہے نا مجھے زمانہ عمر کہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جب انہوں نے نقاب اٹھایا تو میری چیخیں نکل گئیں، وہ مصطفیٰ کے مصلے پہ بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور یہ دور خلافت تھا حضرت صدیق اکبر کا۔ ریاست مدینہ کے نام لینے والوں، ریاست مدینہ کا نام لینا اور ہے، اور ریاست مدینہ میں رہ کر مصطفیٰ کی ریاست کو مدینہ جیسا بنانا اور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نقاب اتارا تو فاروق اعظم کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا، ہون آیا میرا موضوع، کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا پہلا، اور مل کے کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا پہلا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا واللہ لا اسبقہ الی شیء ابدا۔ عمر نے کہا ابو بکر میں نے جتنی بار بھی کوشش کی کہ میں نیکی کے کاموں میں تم سے آگے نکل جاؤں، لیکن عمر پیچھے رہتا ہے، پہلا نمبر تیرا ہی ہوتا ہے۔ اور کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا 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 نمبر، مل کے پڑھئے کون سا ہے صدیق کا نمبر پہلا۔ اچھا حضرت عمر نے ایک سوال کر دیا، کہا مینوں ایک گل دسو تسی نقاب کر کے کیوں آندے جے، تے دوسری گل دسو کہ تسی پیراں جوتی کیوں نہیں پہن کے آندے۔ پنجابی جس بات میں لفظ بولے جڑے ستے نے وہ بھی اٹھ جان، ذرا توجہ ہے نا۔ حضرت صدیق پاک نے کہا نقاب اس لیے کر کے آتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو دھوپ نہیں لگے گی، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک ایسا ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہوگا اور بائیں کو خبر نہ ہوگی۔ میں خدمت خلق کے لیے اس نبینہ بڑھیا کے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہوں، اس کے گھڑے کا پانی بھرتا ہوں، اس کے کھانے کا خیال رکھتا ہوں، ایک ہفتے کے بعد اس کے کپڑے بھی دھوتا ہوں، اس لیے اس نیکی کا یا مجھے پتا ہو یا میرے خدا کو پتا ہو یا میرے مصطفیٰ کو پتا ہو۔ گویا اس نیکی میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اگلی بات ابو بکر یہ بتا جوتے کیوں اتار کے آتا ہے؟ یار یہ بات جب میں نے پڑھی کئی دیر آنکھیں نم رہی، کہتے میرے نبی کے یار، کہا مدینے کی دھرتی میں لوگ صبح صبح تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر میں جوتا پہن کے چلوں تو میرے جوتوں کی آواز لوگوں کے گھروں میں جائے، اور کوئی اس آواز سے باہر دروازہ کھول کے دیکھے تو کوئی دیکھے گا تو پھر میرے دل میں خیال آ جائے گا فلاں بندے نے دیکھ لیا ابو بکر نیکی کرنے جا رہا ہے۔ جوتے اتار کے نرم نرم قدم رکھتا ہوں مدینے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، سمجھایا ہے اور اپنا فیض دیا ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں تم ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور پوری کائنات کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، تو پھر بھی پلڑا ابو بکر والا بھاری ہو جائے گا۔ پھر کہہ سکتے ہیں خدا کا بندہ نبی کا دل بر صدیق اکبر۔ سارے دی آواز ہے حال پر گیا وا، انج پڑھو نہ انج پڑھو، پتہ چلے ابو بکر صدیق دے دیوانے بیٹھے رہے۔ ارے خدا کا بندہ نبی کا دل بر صدیق اکبر، سارے دی آواز ہے خدا کا بندہ نبی کا دل بر صدیق اکبر، صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر، صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر، صدیق اکبر۔ مسجد کلین آ گئے جی، سارے کو سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کی بنیاد میں پتھر رکھنے کی باری آئی، میرے نبی نے سب سے پہلے پتھر اپنا رکھا، اس تو بعد میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا پتھر لے کے آ،
اور تم ابو بکر کے احسانات کو بھول جاتے ہو۔ ارے مسجد نبوی کی زمین کے پیسے بھی ابو بکر صدیق نے دیے گئے، وہاں جا کر نمازیں پڑھتے ہو اور صدیق پاک کو گالیاں دیتے ہو۔ ہوش کے ناخن لو، اور جس مسجد میں تو ایک سجدہ کرے 50,000 سجدوں کا ثواب ہے، اس مسجد کی قیمت ہی حضرت صدیق اکبر نے دی ہے۔ دوسرا پتھر ابو بکر سے رکھوایا، تیسرا پتھر حضور نے اپنے بعد پہلا ابو بکر سے، ابو بکر کے بعد پھر عمر سے، عمر کے بعد پھر عثمان سے، اور میں اے خلافت دی ترتیب ہے۔ ہاں کسی حدیث دیکھنی ہوئے تو میں دکھاؤں تیار ہاں۔ لوکاں چاند ٹوٹدا نہیں منیا، لوکاں کنکراں نو کلمہ پڑھ دیں، ابو جہل ہونا نہیں منیا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں، ہم مصطفیٰ کے سارے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم مصطفیٰ کی ساری آل کے بھی نوکر ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ اگلے جمعۃ المبارک پہ پیش کروں گا۔ کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ پہلا نمبر۔ آج بڑے بڑے مزاروں پہ علم لگ گئے ہیں، آپ کو پتہ شاید بڑے بڑے مزارات پہ علم لگ چکے ہیں، بڑی بڑی گدیاں بک چکی ہیں، بڑے بڑے لوگ ساری زندگی اہل سنت کا پیسہ کھاتے رہے ہیں اور شیعوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو جس لیول پہ بھی ہوں ان کو بتائیں مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ مصطفیٰ کے بعد حضور کے 4 یار ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، یہ ترتیب بتائیں جو میرے مصطفیٰ نے مدینہ سے ترتیب بتائی ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ 4 لاکھ